الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى العطاء ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال. اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مدبر کائنات کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ پاک کی ان گنت بے شمار بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں، میری اور آپ کی ایک ہی زندگی، اسی ایک زندگی پر میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ کامیابی ایسی کامیابی کہ جس جیسی کامیابی کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے انسان آج تک جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابیاں ملیں، دنیا کی وہ ساری کامیابیاں اکٹھی کی جائیں تو سب سے آخری جنتی کو جو کامیابی ملے گی وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے آخری جنتی، ادنا جنتی، سب سے آخری، ادنا تو نہیں کہنا چاہیے، آخری، اسے دنیا سے دگنی بڑی، اس دنیا سے کتنے ممالک ہیں اور کیا سارا سلسلہ ہے، اس سے دوگنا بادشاہی، ایک روایت میں ہے کہ اس سے 10 گنا بڑی بادشاہی ملے گی۔ بادشاہی وہ نہیں ہوگی کہ جس کی نیچے سے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، وہ وزارتیں مشارتیں وہ نہیں ہوں گی کہ ایک دن ملی اور اگلے دن وہ نہ رہے، یا چند مہینے یا چند سال رہے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ وہ لوگ جو اس دن سعید بخت ٹھہریں گے، خوش بخت ٹھہریں گے، وہ تب تک وہاں رہیں گے جب تک زمین و آسماں باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جو انہیں عطا کروں گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ فلاں چیز ختم ہونے لگی ہے یا وہ وقت ختم ہونے لگا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اول و آخر جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور سب کو کاغذ اور قلم دے دیے جائیں، اول و آخر جن و انس سارے کے سارے، اور سب کو کاغذ اور قلم دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ لکھو وہ زندگی کتنی بڑی ہوگی، وہ سارے لکھتے چلے جائیں اور ہر ایک کو کم از کم 100 سال زندگی ملے، لکھنے پہ ہی وہ لگا رہے، یوں سارے انسانوں اور سارے جنوں کا لکھا ہوا اکٹھا کر لیا جائے، وہ زندگی اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اور ناکامی اتنی بڑی ناکامی ہوگی کہ جیسی ناکامی کا سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اسی مقام پہ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو بدبخت اس دن ٹھہریں گے، شقو جو بدبخت ٹھہریں گے، ان کی پھر زندگی کیسی ہوگی، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نادا ملکن بصوت یسمع الخلائق، پکارنے والا اس دن پکارے گا، ساؤنڈ سسٹم ایسا ہوگا ہر ایک کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہوگی، ان گنت انسانیت آگے کھڑی ہوگی، نادا ملکن بصوت یسمع الخلائق، ہر ایک سن رہا ہوگا، اعلان کیا ہوگا؟ میرے بھائی، کسی محلے کی ممبری کا اعلان نہیں ہوگا کہ اس میں کامیاب ٹھہرا ہے، کسی ایم پی اے شپ اور ایم این اے یا وزارت یا کسی صوبے کی وزارت یا کسی ملک کی وزارت کی بات نہیں ہوگی،
اعلان ہوگا سائدہ فلانن سعادتن لا یشکا بادہ ابدا، فلاں بن فلاں لاہور کا رہنے والا، فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں کا بیٹا فلاں آج کامیاب ہو گیا ہے، ناکامی کبھی بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ پھر اعلان ہوگا شکیا فلانن شقاوتن لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا، ہار گیا الیکشن زندگی کا، اب کبھی بھی اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، میں اور آپ اس الیکشن سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ زندگی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ایک ہی موقع ہے میرے بھائی، دوسرا موقع آج تک کسی کو نہیں ملا۔ جب کسی کو نہیں ملا تو تجھے اور مجھے بھی شاید نہ مل پائے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اس زندگی کو ایک ہی زندگی سمجھ کر گزارتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا یہی ہے کہ زندگی ایک ہے۔ کون ہے جس سے پوچھا جائے کہ وہ کہے کہ زندگیاں دو؟ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بھئی ایک ہی زندگی۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ کیا کہنے والا کامیاب ہے جو یہ کہے کہ ایک ہی زندگی ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اسے ایک سمجھ کر گزار رہا ہے۔ اس کا ایک ایک دن، اس کی ایک ایک رات، اس کا ایک ایک ہفتہ، مہینہ اور سال وہ گن گن کر گزار رہا ہے کہ اللہ تو نے غنیمت دیا مجھے، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے میری سانسوں کا سلسلہ چلا دیا، اس تھوڑی سی مٹی سے مجھے کیا بنا دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دے دیا، شعور دے دی، سمجھ دے دی، اور میرے لیے ہدایت کے سارے سلسلے رکھ دیے، اور میرے سامنے کامیابی اور ناکامی کے معیار رکھ دیے، اور کامیاب اور ناکام انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ میں کہا کرتا ہوں کامیاب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو ایک سمجھ کر گزارتا ہے، وہ کامیاب ہے، کہنے والا نہیں، جو ایک سمجھ کر گزارتا ہے۔ اور ناکام ہے وہ شخص جو کہتا تو ہے کہ ایک ہی ہے، اس کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آنے جانے والے سلسلے بے ترتیب چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی کہ مجھے بھی جانا ہے، وہ اس کی تیاری میں نہیں ہے۔ بڑا دلیر ہے وہ انسان، میں کہتا ہوں بڑا دلیر بھی ہے اور بڑا بیوقوف بھی ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے، سمجھ لے میری بات، اللہ نے دنیا میں ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے کہ بندے آج موقع ہے، کمائی کر لے، اور کمائی نام ہے اس عمل کا جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر۔ کیوں فرمایا؟ قرآن بار بار بول کر کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنکھیں کھول کے دیکھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی دیکھا ہے تو نے اپنی کتاب زندگی کو؟ میرے بھائی، بڑی کتابیں پڑھتا ہے، شوق سے پڑھ، لیکن میرے بھائی ایک بات آج ذہن میں بٹھا لے، اپنی کتاب زندگی کو بھی پڑھ لے۔ کبھی اتنا تو موقع نکال کہ جو تو خود لکھ رہا ہے اس کو پڑھ لے۔ بڑی افسوس کی بات ہے آج میرے اور آپ کے پاس، ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم جو اپنے لیے لکھ رہے ہیں وہ کیسا لکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، ایسے میں ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا ہے اس عظیم مہینے کو پانے کا، جسے اللہ تعالیٰ نے شہر عظیم کہا، حدیث قدسی ہے، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہے۔ شہر، اس کی آپ صفات علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، باقی 11 مہینوں کی فضیلتیں اکٹھے کریں تو پھر بھی اس مہینے کے مقابلے میں کوئی حیثیت، جتنے باقی 11 مہینے ہیں، مجھے بتائیے کہ شیاطین کو کبھی ایک لمحہ کے لیے جکڑا جاتا ہے؟ اس میں آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، کبھی شیاطین کو اللہ نے جکڑا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی یہ مہینہ شروع ہوا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ کر
جہنم کے سارے دروازے بند کر کے جنت کے سارے دروازے کھول کر منادی کرنے والے کو منادی پہ لگا دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر، اے آگے بڑھنے والے اپنے آپ میں، اپنے زوم میں، اپنے گمان میں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، مجھے بڑی غلط فہمی تھی کسی دور میں، اپنی بات تو نہیں کرنی، لیکن مجھے چونکہ میرے پہ بیتتی ہے، میں آج سمجھتا تھا کہ میں تو والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، یہ میرے ایک زوم تھا اندر کہ میں تو بڑی خدمت کرتا ہوں۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر آنکھیں کھلی کہ وہ تو داؤ لگا گیا، میں جو خدمت کرتا تھا وہ تو کچھ نہیں تھا، اب اگر موقع مل جائے تو میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ یوں مجھے اور آپ کو بھی شیطان یوں داؤ لگاتا ہے کہ دیکھ تو ماشاءاللہ تیری کیا بات ہے، تو بڑا عالم ہے، تو بڑا ماشاءاللہ عبادت کر رہا ہے۔ بھائی یہ بھی یہاں بھی شیطان داؤ لگائے بیٹھا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے کہ تو بہت کر رہا ہے، اب تجھے اور آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں منادی کرنے والے کو منادی پہ لگایا، یا باغی الخیر اقبل، اے اپنے آپ میں بڑا بننے والا کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، کہا آگے منزل بڑی ہے، آگے بڑھ، یہاں ابھی کافی نہیں ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کا راستہ اختیار کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اصحاب رسول دعا کیا کرتے رمضان سے پہلے کہ اللہ اگر ہماری زندگیوں کا اختتام رمضان سے پہلے ہے تو جانتا ہے، اگر پہلے ہے تو ہماری زندگیوں کو لمبا کر دے اور ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کو پانے کے لیے ایک مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تو سارا رمضان اس کی تیاری میں یوں کمر کستے، یوں تیار ہوتے، یوں عمل کرتے کہ اپنے بستر کو نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ وہ مہینہ گزر نہیں جاتا تھا۔ بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ یعنی دن رات اس میں لگ جاتے۔ جب اس کائنات کے امام سب سے نیک افضل ترین ہستی یوں کرتے، میرے بھائی پھر مجھے اور آپ کو تو شیطان نے ہی داؤ لگایا ہوگا نا کہ بس تو کافی ہے، تو ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھ لیتا ہے اور یہ قرآن بھی، اور یہ تیرا تو کافی سلسلہ ہے۔ تو یقیناً میرے بھائی یہ شیطان کا غلاوہ ہے، اور یہ شیطان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ رکھا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ ساری زندگی یہ رمضان ہی چلتا رہے، باقی مہینے۔ آج میں جو محسوس کرتا ہوں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، میں لمبی چوڑی یوں تقریر آپ جانتے ہیں کم کیا کرتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اکثریت بوجھ محسوس کرتی ہے، مہینہ آ گیا ہے، بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں یوں بھی بوجھ سا محسوس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک طالب علم پڑھائی کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک طالب علم شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ میرے بھائی یہ تو غنیمت ہے، اللہ نے موقع دے دیا۔ ایک دن میں کسی جگہ، وہ قرآن کے سنانے کی بات تھی، تو مجھے وہ میرے سے بڑے تھے برادر، تو وہ کہنے لگے بس ٹھیک ہے جی وہ چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا قرآن سنا کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کو ہم قرآن نہیں سنیں گے؟ یعنی ہم پیچھے کو چلیں گے؟ میرے بھائی یہ تو اللہ نے موقع دیا، اس کی تو ایک ساتھ اتنی مبارک ہے کہ میں اور آپ جتنی خوشیاں وہ رسمیں منانے میں کرتے ہیں وہ ساری بھی اکٹھی کریں تو اس کے ایک منٹ کے بدلے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو میں اور آپ آج سے نیت اور ارادہ کریں کہ اللہ نے یہ مہینہ دے دیا ہے، اب ہم نے اس میں کمائی کرنی ہے، اب ہم نے اس میں محنت کرنی ہے۔ محنت دو طرح سے، ایک تو وہ سب کچھ جو اللہ کو ناپسند ہے ہم سے ہو گیا، میں اور آپ نے آج سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ جو بھی ہو گیا آج معاف کر دے۔ اللہ سے یہ سچی توبہ کرنی ہے، اور دل کے ساتھ دل سے کرنی ہے، زبان سے نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیوں زبان سے توبہ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو، وہ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ دعا پڑھتے ہیں
دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور ہے بھی یوں ہی کہ دل کہیں اور ہوتا ہے اور دعا زبان سے جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ وہ بھی قبول فرمائے، لیکن اصل وہ بات ہے جو دل سے ہے. میرے بھائی آج موقع ہے، اللہ نے شیاطین کو جھکڑ کے رحمتوں کے سارے سلسلے شروع کر کے مجھے اور آپ کو فیوریبل ماحول دے دیا ہے کہ توبہ کر لے. ایک تو توبہ کا ماحول دیا ہے کہ اے بندے، شیطان نے ہی روکنا تھا، فلاں چیز نے روکنا تھا، ماحول روکتا ہے، فلاں چیز روکتی ہے. میں نے ان سب کو جو تجھے توبہ کی طرف نہیں آنے دیتی تھی، جو معصیت کی طرف لے کے آتی تھی، میں نے ان سب کا بندوبست کر دیا ہے. تیرے لیے میں نے اوپن میدان چھوڑ دیا ہے. اب کوئی راستے میں رکاوٹ ہے ہی نہیں تجھے. آ سچی توبہ کر لے. میرے بھائیوں جان لو، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم میں جو سب سے گناہ گار ہوگا، اس میں یہ جتنی انگلیاں میرے دونوں ہاتھوں کی ہیں شاید اتنے گناہ نہ ہوں. اتنے کام اس کے فلاں کرتا ہوگا، فلاں کرتا ہوگا. آپ یوں چلیں گے ایک طرف سے تو شاید پوری 10 انگلیاں نہ ہو پائیں. کسی میں 2 خرابیاں ہیں، کسی میں 1 ہے، کسی میں 3 ہے، کسی میں 5 ہیں. کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی سود کا کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے. یوں آپ ان کو اکٹھا کریں تو میرا خیال ہے 10 نہیں بنیں گی. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ میں اور آپ 20 سینکڑوں ہزاروں اچھے کام کرتے ہوں، لیکن چند وہ جو گناہ کے کام ہیں، چند وہ جو اللہ کی معصیتیں ہیں، وہ میرے اور آپ کی نیکیوں پہ غالب آ کے کل میری اور آپ کی ساری فصل تباہ کر دیں. کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. میرے بھائیوں آج نیت اور ارادہ کیجئے کہ میں اور آپ نے آج کے بعد ہر گناہ کو چھوڑ دینا ہے. جو بھی ہم سے ہو گیا ہم سچی توبہ کرتے ہیں جی. آج سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تیرے حضور. آج کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے وہ نہ ہو جس پر ہم شرمندہ ہیں. اور دوسرا، اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ میں اور آپ تجدید عہد کریں، اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، آگے بڑھنے کی، کہ میں اور آپ نے وہ مقام لینا ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ نے سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر کر کے، ایک ناکام، دوسرے کامیاب، اور تیسرے بہت ہی کامیاب، ان کے بارے میں کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. وہ جو سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں نا، السابقون السابقون، جن کے بارے میں کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اس امت کی پہلی صدیوں میں وہ بہت کثرت کے ساتھ، لیکن ان آخری والوں میں خال خال تھوڑے تھوڑے نکلیں گے. آج میں اور آپ نیت اور ارادہ کریں، اگر یہ ماہ مبارک مل گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دوڑ میں لگنا ہے، مجھے اور آپ کو اس ریس میں آنا ہے کہ وہ جو سب سے آگے والے ہیں مجھے اور آپ کو ان میں آنا. اس کے لیے 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وگرنہ وہ منزل مل ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ سب سے آگے، وہ سب سے زیادہ کامیابی میں آ جائے. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی تو کامیابی جیسی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جائے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کر لیں. جس انسان کی زبان کا استعمال ٹھیک نہ ہو اس کا یہ سفر شروع ہی نہیں ہوتا. جان لیجیے آج سب سے زیادہ عضو انسانی جون سا گناہ کرتا ہے وہ انسان کی زبان ہے. جب تلک انسان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں پاتا، قابو نہیں پاتا، اس کو کنٹرول میں نہیں لاتا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے من نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ فرمایا عملے کا و امسی کا الی کا لسانہ کا، اپنی زبان کے اوپر ملکیت پا. ملکیت نہ پا سکے تو کنٹرول میں تو کرنا اس کو. تو میں اور آپ پھر احادیث اتنی ہے، من سمعت نجا، فلاں فلاں جو خاموش رہا نجات پا گیا فلاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو اور کم بولتا ہو، اس کا قرب اختیار کرو، اس کی کمپنی اختیار کرو، کیونکہ اس سے حکمت کی باتیں نکلتی. میں اور آج آپ ہم نے خوبی بنا لی ہے، سارا دن بات، اور اس میں
اکثریت گناہ کی باتیں اور کسی کی باتیں وہ ساری کی ساری ممکن ہے جی، وعدہ کرتے ہیں شعور کے ساتھ. یہ جمعہ پڑھیے، شعوری طور پر ہم کچھ چیزوں کو لیں، جذباتی طور پہ نہ لیں، کہ میں اور آپ آج سے اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں. مشکل بہت کام ہے. دوسرا، اپنی آنکھ کا استعمال ٹھیک کریں. یہ آنکھ فساد قلب کا سب سے بڑا، زبان بھی ہے قلب کے فساد کا سب سے بڑا ذریعہ، اور دوسرا بڑا ذریعہ انسان کی آنکھ ہے. انسان کی جب تک آنکھ کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا میرے بھائیوں، وہ مراحل ترقی کے اور وہ منزلیں اور وہ اللہ کے قرب کے وہ شروع ہی نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا دوں، نیت اور ارادہ کیجیے. آپ کہیں گے پروفیسر صاحب نے بڑی اوکھی باتیں شروع کر دی ہیں کہ زبان کو بھی روک کے رکھے تو پھر بھی، اور آنکھ کا بھی استعمال غلط نہ کریں تو پھر کریں گے کیا پیچھے؟ اور کرنا کیا؟ آج یہی ہو گیا ہے. نیت اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی آنکھوں کا استعمال، انہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھکا کے رکھنا. یہ زبان ہے نا، پتہ ہے 32 تالے اللہ نے اس کو لگائے، 32 تالے، 32 لگا کے پھر 2 کور اور بھی کہا اس کو ذرا کنٹرول میں تو نے رکھنا ہے. آنکھ ہے تو اس کے اوپر کور رکھے، ہاتھ کی کوئی نہیں ضرورت، اس کے اوپر کور رکھے ہوئے ہیں کہ یوں ایک پلک میں یوں جب جھک جاتی ہے اور وہ آگے نگاہ جو ہے وہ نہیں پڑتی. آنکھ کا استعمال ٹھیک کرنا ہے اور اپنے کانوں کا استعمال ٹھیک کرنا ہے. یہ 3 استعمال ٹھیک ہوں گے تو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ زبان کا استعمال ٹھیک ہو گیا، کانوں کا استعمال ٹھیک ہو گیا، آنکھوں کا استعمال ٹھیک ہو گیا، تو پتہ ہے کون سی چیز ٹھیک ہو جائے گی؟ اور وہ ہے میرا اور آپ کا دل. دل ٹھیک ہو گیا تو بات بن جائے گی. جب تک دل میں فساد رہا، دل ٹھیک نہ رہا تو جان لیجئے وہ بات نہیں بنے گی. اور اللہ نے یہ جو ماہ مبارک مجھے اور آپ کو اتنا عظیم دے دیا ہے، میں اور آپ کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا. زبان کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، آنکھوں کا استعمال ٹھیک کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. شیطان نے بار بار یہ وعدے اور تمہارے عہد اور تمہاری نیتیں ارادے توڑنے ہیں اور تم نے ہر روز کرنے ہیں کہ نہیں، وہ دن جیسا بھی گزر گیا آج ایسا نہیں ہوگا. آج زبان کا استعمال بھی ٹھیک کروں گا، آنکھ کا بھی ٹھیک کروں گا، کان کا بھی. کل ایسے ہو گیا تھا، آج سے نہیں ہوگا. یوں مجھے اور آپ کو نیتیں کرتے رہنا ہے، ارادے کرتے رہنا ہے. شیطان نے اپنی کوششوں میں لگے رہنا ہے اور میں اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. دل ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. 4 چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو، یہ 4 چیزیں میں نے بتائیں، 4 اور چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو، یہ رمضان سارا اسی طرف لے کے آتا ہے. میں چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت ہو رہا ہے، 1 منٹ رہ گیا، میں 4 چیزوں کے نام گنوا دیتا ہوں. ان سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. اگر وہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین السابقون السابقون میں آنا ہے، اعلیٰ منزلیں پانی ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، عرش کا سایہ پانا ہے، جاتے ہوئے اللہ وہ جو اچھی موت جن کو دیتا ہے ان میں شامل ہونا ہے، تو 4 کا قرب پانا ہے. 4 کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا ہے، گہرا کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز قرآن کے ساتھ. انسان یہ جاننا چاہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مجھے اللہ کا کتنا قرب نصیب ہے، وہ جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ جتنا قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اگر اس کا عمل قرآن کے قریب ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے. دوسرا، نماز کے ساتھ. یہ رمضان سارا اسی طرف لے کے آتا ہے، وقت نہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں نے بات کرنی تھی. اور تیسرا، مسجد کے ساتھ. اور چوتھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ. جب تلک اللہ کے بندوں کے حقوق کا فکر نہیں ہوگا اور اعلیٰ درجے پہ ادائیگی نہیں ہوگی، انسان اللہ کا وہ قرب جو حقیقی قرب ہے وہ نہیں پا سکتا. جان لیجئے جہاں حقوق اللہ ضروری ہیں وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہیں. تو مجھے اور آپ کو آج کے بعد اس زندگی کو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اور ہر دن کو ایسے گزارنا ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو ساری زندگی ذہن میں اور نظر میں رکھنا ہے. جان لیجیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ میں نے آج دن گزارا، یہ آج 10 ہے، وہ کون سا مہینہ، مئی کا،
پھر نیت کرنی ہے 11 کو کہ آج اگر میرا دن آخری ہو گیا تو پھر بھی یوں گزارنا ہے مجھے کہ اگر آخری دن بھی ہوا تو بات بن جائے گی، میں مطمئن ہوں۔ یوں کر کے میرے بھائی ہر دن کو ایسے گزارنا ہے اور ہر رات کو ایسے۔ میں آخری بات آپ سے، منٹ تو ایک آدھ اوپر ہو گیا، مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ 10 مئی کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، مجھے بتائیے میں اور آپ کیسے گزاریں گے؟ سو کے گزاریں گے؟ ایسے باتیں کرتے گزاریں گے؟ کیسے گزاریں؟ مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ رات آپ کی زندگی کی 10 والی آخری رات ہے، میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ میں اور آپ وہ رات سو کر گزاریں گے؟ کیسے گزاریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے ہم گزاریں گے؟ تو پتہ تو ہے نہیں کہ کون سا دن آخری دن ہو جائے اور کون سی رات آخری۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فون ہوتا ہے، یہاں سے فون کرنے والا یہاں سے گیا ہوتا ہے فیصل آباد، کیا ہے، فون کرتا ہے وہاں سے کہ میں نے کام کر لیا ہے، اب میں شام تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ ابھی وہ فون آتا ہے، اس کے چند منٹ بعد یا چند گھنٹوں کے بعد فون وہی ہوتا ہے، لیکن آواز اور ہوتی ہے اور بات اور ہوتی ہے کہ وہ گھر والے بڑی خوشی کے ساتھ اس فون کو جا کے آگے ہوتے ہیں، جبھی وہ بیل آتی ہے اور اوپر دیکھتے ہیں کہ نمبر تو وہی ہوتا ہے، لیکن اب بولنے والا وہ نہیں ہوتا، بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ آپ جس کے انتظار میں ہیں وہ اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہا، اب وہ آخرت میں پہنچ چکا ہے۔ معلوم نہیں میرے بھائی کب میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے کہ میرا اور آپ کا فون بھی کبھی میری آواز ہو اور کبھی اس سے کسی اور کی میرے گھر والوں تک آواز پہنچے۔ یہ وقت بھائی کبھی بتا کے نہیں آیا کرتا، لہٰذا پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ جب ہر دن کو آخری گزارنا ہے تو اس ماہ مبارک کو آخری رمضان سمجھ کر کیوں نہیں گزارنا؟ معلوم نہیں میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو ایسے ادا کرو جیسے آخری نماز ہو۔ وہ تو دن میں 5 آ جاتی ہیں اور یہ تو مہینے کے بعد آتا ہے، سال کے بعد آتا ہے، اس کو پھر آخری سمجھ کر میں اور آپ انشاءاللہ میں اور آپ آج نیت کر رہے ہیں ہر دن آخری دن سمجھ کے، ہر رات آخری رات سمجھ کے، ہر عمل آخری عمل سمجھ کے، اور اس ماہ مبارک کو بھی انشاءاللہ ایسے ہی اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق